یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ صدق اللہ العظیم۔ شہنشین پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر باوقار فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اس خطے کے نہایت متحرک و فعال، فکر مند اور دانشمند عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب، آج کے اس تربیتی سیشن کے دو نہایت فاضل اور قابل محاضرین، محترم جناب ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، محترم جناب اقبال شیخ صاحب، آج کی اس نشست کے صدر الحاج جناب افتخار صاحب اور دیگر شرکاء کرام، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی مسرت کا ہے، اس حیثیت سے کہ ملک میں روزانہ کئی 100 پروگرامز، کانفرنسز اور اجتماعات ہوتے ہیں۔ ان اجتماعات کا موضوع کبھی اصلاح معاشرہ، کہیں دینی تربیت، کہیں تعلیم اور تعلیمی انقلاب کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن پورے ملک میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی معاشی سرگرمی، اقتصادی ترقی کے حوالے سے کوئی ورکشاپ، کوئی کانفرنس، کوئی اجلاس منعقد کیا جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے نوجوان علماء کو اور فکرمند دوستوں کو کہ انہوں نے ایک بڑے انوکھے اور اچھوتے موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کی معاشی بدحالی سے انہیں نکال کر معاشی اور اقتصادی استحکام عطا کیا جائے۔ حاضرین، آپ کے اس علاقے کی اس حیثیت سے بڑی اہمیت ہے کہ کم و بیش 21-22% مسلمان یہاں ہیں، اور ابھی جو الیکشن گزرا اس میں مہاراشٹرا کی سطح پر دھولیا اور اس کے گرد و پیش میں جو بڑی مسلم آبادی کے علاقے ہیں، انہوں نے جو کلیدی سیاسی کردار ادا کیا ہے، اس کا وزن یہاں کی مقامی حکومت بھی محسوس کر رہی ہے، مقامی پارٹیاں بھی محسوس کر رہی ہیں۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک باشعور مسلم معاشرہ ہیں جو وقت کی ضرورت اور حالات کی نزاکت کو اپنے پیش نظر رکھ کر اپنا لائحہ عمل بناتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وقت کے ایک اہم موضوع پر یہ پروگرام منعقد کیا۔ اب اس کے بعد میں 2-4 نکات اسلام کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں اور نظریات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہاری زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور اگر کسی کو قبول کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ گویا اسلام ہی ہماری زندگی کا وہ محور اور مرکز ہو، اور وہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ازم، کوئی سسٹم، کوئی متبادل نظام ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ تو عہد کیجئے کہ ہم اسلام ہی کو اپنا مذہب، اپنا طریقہ حیات،
اپنی زندگی کی ہر ڈگر پر اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں گے اور اسی کو اپنا پیشوا اور امام بنائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اللہ کے دین کے سوا کسی اور طریقہ کار کو چاہے گا، کسی اور طریقہ کار کو اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ منظور نہیں ہے اور وہ طریقہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا. یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہم نے اسلام کے نظریے کو محدود کرنے کی کوشش کی، مساجد اور مسجدوں کی چوہدیوں تک اسے بند کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسلام کا تعلق جہاں عبادات سے ہے، ایمانیات سے ہے، اسی کے ساتھ ساتھ معاملات سے ہے. جو ہیومن ریلیشنز ہیں اور بزنس اور ٹریڈ اور ٹرانزیکشن ہیں، ان سب میں اسلام کا دخل ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کی چہار دیواری میں صرف میں اللہ کے حکم کو مانوں گا اور پھر اپنی تجارت اور اپنے بزنس اور اپنے ٹریڈ میں جو بازار میں رائج طریقے ہیں انہیں تسلیم کروں گا اور اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دوں گا، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان ناقابل قبول ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کو نکار دیتے ہو. یاد رکھیے ہماری عملی روش اگر اس کی ہے اور اس نظریے کی پابند ہے تو ہمارا یہ اسلام اللہ کو منظور نہیں ہے اور قیامت کے دن یہ اسلام ہمارے منہ پر دے مار دیا جائے گا. اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی اسلامی ہو، عبادات بھی اسلامی طریقے پر ہو، ہماری سیاست بھی اسلامی نظریات کی حامل ہو، ہماری تجارت اور معیشت بھی اسلامی تعلیمات کی پابند ہو، اور ہماری رشتہ داریاں اور نکاح اور شادی بیاہ اور طلاق و تفریق اور وراثت اور وقف اور سوشل جو ہماری لائف ہے وہ سب کے سب اسلامی تعلیمات کے پابند ہو. جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے تبھی جا کر ہم وہ قوم ہوں گے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہم نے تمہیں مسلمان کا لقب دیا ہے، تب جا کر ہم حقیقی مسلمان کہلائیں گے. بزرگوں، اس مناسبت سے بتا دوں کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہم نے دین کو عبادات کے ساتھ، کچھ رسم و رواج کے ساتھ اور کچھ بنیادی عقائد کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی ہے. اگر قرآن مجید کی آیتوں کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کی پوری آیتوں میں 75% آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے. معاملات میں پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک اور بزنس اور ٹریڈ بھی ہے، شادی اور بیاہ بھی ہیں. جتنے انسانی تعلقات اور معاملات ہیں وہ سب کے سب معاملات کے دائرے میں آتے ہیں، اور 75% قرآن و حدیث کی آیتیں اس ایریا کو ٹارگٹ کرتی ہیں. صرف 25% وہ آیتیں ہیں جو عبادات کے حوالے سے ہیں، عبادات کے طور طریقہ خدا اور بندے کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم نے صرف 25% اسلام کو تسلیم کیا اور 75% کو آپ نے نکار دیا تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ اسلام صرف مسجد کی چہار دیواری اور مدرسے کی چوہدی تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر ایریا آف لائف سے اس کا تعلق ہے، اور وہاں ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہوگا. محترم بزرگوں، اب اس کے بعد میں اسلامی نظام معیشت و تجارت کے حوالے سے 2-3 نکات عرض کروں. سب سے پہلی بات یہ، دیکھیے اسلام نے ہمیں ایک بہت ہی بیلنس، بلکہ ویل بیلنس، اعتدال اور توازن پر مبنی لائف اسٹائل عطا کیا ہے. آپ دوسرے کسی دھرم، کسی ازم میں چلے جائیں اور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں روحانیت کے لیے، اسپرچولیٹی کے لیے، ربانیت کے لیے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا سے اپنا رشتہ کاٹنا ہوگا، تجارت چھوڑنی ہوگی، معاش چھوڑنا ہوگا، اور پھر دنیا کی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے دامن کو پاک کرنا ہوگا. جنگلوں اور کوہساروں میں جا کر زندگی گزارنی ہوگی، برہنہ بدن رہنا پڑے گا، تب جا کر آپ اپنے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. لیکن اسلام دین فطرت ہے، وہ ہیومن نیچر کے مطابق بنایا گیا ہے.
اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کہی. قرآن کہتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر تمہیں مسجد کے اندر اعتکاف کیے بیٹھنا نہیں ہے، مسجد کی چوہدی میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہارے لیے جو شیئر رکھا ہے اسے ڈھونڈو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، اور اپنے اکنامیکل اور فائنانشیل ایکٹیویٹیز اور ایکٹیویزم کے ذریعے سے بہتر حلال اور باعزت روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ اسلام کا نظریہ حیات ہے کہ اسلام نے انسان کی روحانی اور معاشی دونوں ضرورتوں کو بیلنس کیا ہے. اسی کو قرآن نے ہمیں سب سے بیسٹ جو دعا ہے اس کے ذریعے سکھایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پروردگارا، دنیا کا جو دی بیسٹ ہے وہ ہمیں عطا کیجئے، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، تجارت کے اعتبار سے ہو، پیسہ اور دولت کے اعتبار سے ہو، نعمتوں کے اعتبار سے ہو، عافیت کے اعتبار سے. اور پھر کہا گیا کہ آخرت کا بھی جو دی بیسٹ ہے وہ عطا کیجئے. تو ان دونوں کو اچیو کرنا، ان دونوں کو حاصل کرنا اور دونوں کامیابی کے لیے جدوجہد کرتے رہنا، یہی اسلامی زندگی کی شاہراہ ہے اور اسی پر ہمیں اور آپ نے زندگی گزارنی ہے. دوسری بات اس حوالے سے یہ کہنی ہے کہ دیکھیے، بزنس و تجارت، معاش اور اقتصاد، یہ اسلام کا پہلے دن سے موضوع رہا ہے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ حدیث کی کوئی بھی بڑی سے بڑی کتاب اٹھائیے، اس میں ایک مستقل چیپٹر محدثین نے ذکر کیا ہے جس میں 100 سے زیادہ عام طور پر حدیثیں ہوتی ہیں، اور ان تمام حدیثوں کا تعلق بزنس اور تجارت، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، آخرت میں اس کے اجر و ثواب سے متعلق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے بارے میں جو لیجسلیشن ہوا ہے اور اسلامک جورسٹ نے جو اس پر قوانین بنائے ہیں ان کو دیکھا جائے تو دوسری تیسری صدی ہجری سے اس کام کا آغاز ہو گیا. امام محمد ابن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے سب سے ممتاز شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے امام محمد ابن حسن الشیبانی نے مستقل کتاب الکسب کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں بزنس اور تجارت کی فضیلت و اہمیت اور اس کے بارے میں جو قوانین شریعت ہیں اس کی وضاحت کی. تیسری صدی ہجری میں قاسم ابن سلام کے نام سے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے، انہوں نے کتاب الاموال کے نام سے کتاب لکھی. 900 صفحات پر مشتمل یہ انسائکلوپیڈیا ہے جو بزنس اور ٹریڈ اور ٹرانزیکشن اور بزنس مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے تمام اصول اور ضابطے لکھے. اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس ماڈرن ایج سے پہلے کم سے کم 2 درجن کتابیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کا تعلق اسلام کے بزنس مینجمنٹ سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فقہ اسلامی نے، اسلامک جورسپروڈنس نے، اسلامک اسکالرز نے ہر دور میں اقتصادی اور معاشی نظام کی باریکیوں کو واضح کیا، اور صرف باریکیوں کو واضح نہیں کیا بلکہ اس کے ایکٹیویزم کے حوالے سے ایسے اصول اور ضابطے طے کیے کہ اس دنیا میں وہ کام، اس دور میں وہ کام کیا جا سکے. امام محمد ابن حسن شیبانی اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں فقہاء نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ باضابطہ اپنے لوگوں کو مارکیٹ اور بازار بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ نئے نئے ٹرینڈز اور نئے نئے ٹریڈز کے حوالے سے جو چیزیں رائج ہیں مارکیٹ میں ان کے بارے میں نالج اور انفارمیشن لیں اور لا کر ان علماء کو اور ائمہ کو فراہم کریں اور اس کی روشنی میں پھر وہ قاعدے اور ضابطے بنائیں اور مسائل کو حل کریں. تو یہ اسلام کا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے تجارت سے، بلکہ بلا تکلف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پورے یورپین پورے سویلائزیشن میں جو کام ہوا ہے اقتصاد کے حوالے سے، اکنامک کے حوالے سے، اس کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور اسلامی تاریخ کا جو کام ہے تو یہ کام بھاری پڑے گا اور زیادہ باوزن ہوگا. اب میں آپ کو لے چلوں عہد نبوی کی طرف اور عہد نبوی کی معاشی سرگرمیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بزنس اور ٹریڈ اور فائنینشیل ایکٹیویزم تھا اس کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے،
زندگی کا بڑا حصہ تاجر کی، ایک ٹریڈر کی حیثیت سے، ملٹی نیشنل ٹریڈر کی حیثیت سے آپ نے گزاری، اور پھر وہاں سے جو اس میں جو پیسہ ملتا تھا، جو منافع ملتا تھا، اپنا پیسہ، حضرت خدیجہ کا پیسہ، اس کو لگا کر اسلام کی دعوت اور نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور میں اس بات کو بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں دعوت اسلامی کا فریضہ بحسن و خوبی جس گروہ نے سب سے مؤثر کردار ادا کیا ہے وہ تاجروں کا کردار ہے۔ آج اس ملک میں اتنے کروڑ مسلمان موجود ہیں، ظاہر ہے یہ جو ہمارے آبا و اجداد اور پرکھوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ عرب تاجروں نے جو ایکویلٹی اور مساوات کا درس دیا تھا، انسانیت کا سبق دیا تھا، اپنے بیہیویئر سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اس سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چائنا میں اسلام تاجروں کے ذریعے پہنچا، پورے بر صغیر میں تاجروں کے ذریعے پہنچا، یورپ کے بعض علاقوں میں تاجروں کے ذریعے پہنچا۔ بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں فوج کشی کرنی پڑی اور فوج کشی کے ذریعے سے اسلام کے لیے دروازے کھلے اور پھر اہل اسلام کے کردار سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے کہ دنیا سے جتنا اپنا رشتہ توڑ لیا جائے گا ہم اتنے بزرگ اور متقی اور پرہیزگار اور جنتی بن جائیں گے، خدا کے لیے اس نظریے کو ختم کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ ایسے تھے جو ملٹی ملینر تھے، اور انہی میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام آتا ہے، جن کی تجارت اور جن کے بزنس اور جن کے مال وراثت کے تذکرے سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک اہم واقعہ ان کی زندگی کا جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئے، بالکل جسم پر صرف ایک لباس تھا، جب مدینہ پہنچے تو پورے قلاش ہو چکے تھے، زیرو ویلو پر آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کروائی، انصاری جو ہوسٹ ہوا کرتے تھے اور مائیگرینٹ جو مہاجرین تھے، ان دونوں دو افراد میں آپس میں بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا۔ لیکن آپ کو یہ واقعہ تاریخ میں ملے گا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی مواخات کرائی گئی تھی سعد ابن ربی نامی انصاری صحابی سے۔ سعد ابن ربی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھیت اور باغات ہیں، آدھا آدھا کر لیجئے، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ وہ جو انہوں نے جملہ کہا تھا میں آپ نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک و اولادک، اللہ آپ کے مال و عیال میں خوب برکت دے، لیکن میں اس بات کا روادار نہیں ہوں کہ آپ سے آپ کی پراپرٹی میں آدھا شیئر لے لوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ دلنی علی السوق، مدینہ کا بازار کہاں ہے، ہمیں اس کی رہنمائی کر دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ مدینہ کا بازار لگتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف گئے اور جا کر پنیر خریدا اور خرید کر اسے بیچا، اور روز کا یہ معمول تھا، 0 پیسے یا درہم سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، اور جب انتقال ہوا تو بلینر کی حیثیت سے وہ اس دنیا سے گزرے۔ یہ تاریخ کی وہ روشن مثال ہے اور صحابہ کی زندگی کی وہ بہترین مثال ہے جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اور دنیا کو کس طرح بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ وہ ہیں جو ملٹی ملینرز یا بلینرز تھے۔ کیا یہ بات ہمیں یہ پیغام اور میسج نہیں دیتی کہ اسلام یہ دین ہمیں دنیا سے کاٹتا نہیں ہے بلکہ دنیا کو برتنے کا سب سے بہترین طریقہ سکھاتا ہے؟ تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال ہے۔ اس کے آگے میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مدینہ جا کر مسلمانوں کی دینی اور تعلیمی اور تربیتی ضرورت کے لیے سب سے پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، نہ اپنا گھر بنایا، نہ اپنے اصحاب کے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کی، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ مسلم سماج اور معاشرے میں جو گریویٹیشنل سینٹر ہوگا، جو مقناطیسی مرکزیت کسی کو حاصل ہوگی، وہ اللہ کے گھر اور مسجد کو ہوگی۔ ہم اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، اس لیے کہ وہیں سے مسلمانوں کو دین بھی فراہم کیا جائے گا، سماجی اور معاشرتی اویئرنیس بھی وہیں سے پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ منورہ میں سوق مدینہ کی بنیاد رکھی، مدینہ ٹریڈ سینٹر کی بنیاد رکھی۔ یہ بات ہم ذکر نہیں کرتے، سیرت کے اس واقعے کو ہم نہیں بتاتے ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مدینہ سوق مدینہ کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ یہ ایک بہت ہی انقلابی اور ٹرانسفارمیٹو ایک انیشیٹو تھا، جس میں سوق مدینہ کی اگر خصوصیات پر میں بات کروں تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 4-5 الگ الگ بڑے بڑے بازار تھے۔ اس میں ایک سوق بنو قینقاع تھا جس پر یہودیوں کی مونوپولی تھی، اور وہ ظلم کرتے تھے، استحصال کرتے تھے، انٹرسٹ بیس ان کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انجسٹس اور ظلم اور زیادتی دیکھی اور اخلاقی قدروں سے بے بہرا یہ نظام دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک سبسٹیٹیوٹ فراہم کیا مدینہ ٹریڈ سینٹر کی صورت میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس فری مدینہ ٹریڈ سینٹر قائم کیا، اور آپ نے صاف صاف فرمایا کہ اس بازار میں جو لوگ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان پر کوئی ٹیکس لگایا جائے گا، نہ ان سے کوئی ضمان اور خراج لیا جائے گا، وہ پورے آزادانہ طور پر اپنے بازار اپنی سرگرمیوں میں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ لیا کہ مدینہ کے اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے، ہر طرح کے استحصال سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مارکیٹ انسپیکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر کیا۔ یہ پہلی سرکاری جاب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس اور تجارت کی شفافیت کے لیے اپنی طرف سے مقرر کی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اور پھر اسی مدینہ ٹریڈ سینٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو لوکیشن منتخب کیا تھا، بنو قینقاع کا جو بازار تھا اس کے قریب رکھا، لیکن منافقین کے سردار نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیمہ لگایا تھا اسے اکھاڑ پھینکا اور غصے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، بغیر کسی رد عمل، ری ایکشن کی نفسیات سے اوپر اٹھ کر بہت ہی پازیٹیوٹی اور انوویشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بزنس ایکسپرٹس سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو مدینہ کا مدخل ہے، جو انٹرنس ہے، جہاں پر تمام تجارتی قافلے جہاں سے گزرتے ہیں، یمن سے، شام سے، مکہ سے آنے والے تمام ٹریڈرز اسی راہداری سے گزرتے ہیں، آپ یہاں پر اسے رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سوق المدینہ کی بنیاد رکھی، تاکہ جتنے تجارتی قافلے آئیں ان کے لیے سینٹر آف اٹریکشن یہ بن جائے۔ اور ایسا ہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ کا یہ بازار جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس نے اتنی شہرت اختیار کر لی کہ تمام بازار یا تو ختم ہو گئے یا اس میں ہضم ہو گئے۔ اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شفاف اسلامی معاشی اور اخلاقی قدروں پر مبنی ایک تجارتی نظام کی بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد اب میں آتا ہوں اگلے نقطے کی طرف کہ اسلامی معاشی نظام کن بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے، اس کے کیا پرنسپلز ہیں۔ تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اسلامی معاشی نظام کوآپریٹو بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے، باہمی تعاون کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ ہم نے سیرت کے اس واقعے کو کہ مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا ایک رشتہ بنایا تھا، بردرہڈ کا ایک رشتہ بنایا تھا۔ ہم اسے صرف ایک خاص کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس سے غور کیا جائے تو سوشل کانٹیکس میں سے دیکھیے، اکنامیکل کانٹیکس میں سے دیکھیے، تب اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انقلابی اور تاریخی اقدام کیا تھا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کی شرست میں تجارت، بزنس اور ٹریڈ تھا، وہاں ایگریکلچر کے امکانات نہیں تھے، پہاڑ تھے، بیاب و گیا وادیاں تھیں، اور مدینہ والوں کے درمیان ایگریکلچر اور پروڈکٹیوٹی کے اوپر وہ فوکس کیا کرتے تھے۔ یہ دو الگ الگ اسکلز کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس لیے جمع کیا کہ مدینہ والے جو پروڈکشن کریں اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مدینہ کے، مکہ کے مواخات کے ذریعے بنے ہوئے بھائی اس کو لے جائیں اور اس کی تجارت کریں۔
تو اس کوآپریشن کی بنیاد پر کہ الگ الگ کوالٹیز، الگ الگ ایٹریبیوٹس، الگ الگ صلاحیت کے حامل افراد آپس میں کوآپریشن کریں، کوئی اپنی صلاحیت انویسٹ کرے، کوئی اپنی اسکل انویسٹ کرے، کوئی اپنا پیسہ سرمایہ لگائے، اور اس طریقے سے ایک کامیاب تجارت کی بنیاد رکھی جائے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی اقدام تھا مواخات کا، وہ صرف ایک اسلامی بھائی چارے کی بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایک سوشل کانٹیکس میں بھی بہت بڑا قدم تھا، اور اکنامیکل اور فائنانشیل کانٹیکس میں بھی ایک تاریخی اقدام تھا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. ہمارے ہاں الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا کا پورا کام میں کروں. میرے پاس سرمایہ ہو سکتا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہو سکتی، میرے پاس وہ وقت نہیں ہو سکتا، میرے پاس وہ اسکلز نہیں ہو سکتی جس کے ذریعے سے میں اپنے بزنس کو پروموٹ کروں، اس کو پروجیکٹ کر سکوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت ہمیں سکھائی کہ ہم ایسے لوگوں کا کوآپریشن بنائیں، ایسے پارٹنرشپ بنائی جائے جس کے ذریعے سے مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ ایک دوسرے سے ملیں اور اپنی اپنی صلاحیتوں کو انویسٹ کر کے ایک بڑا بزنس امپائر ڈیولپ کر سکیں. اسی طرح دوسری چیز جو بہت اہم ہے اور وہ ہے پرفیکشن. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر بسم اللہ کہہ کے ہم نے کسی تجارت کی بنیاد رکھ دی، بس یہ کافی ہے اس کی برکت اور کامیابی کے لیے. بلا شبہ اللہ کے نام سے کامیابی جڑی ہے، لیکن نماز ہی کا طریقہ دیکھ لیجئے. اگر نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دیں اور اس میں رکوع نہ کیا جائے، سجدہ نہ کیا جائے، ترتیب کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو کیا وہ نماز درست ہو جائے گی؟ صرف تکبیر تحریمہ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے کچھ طور طریقے طے کیے ہیں، سکسیس اور کامیابی کے کچھ پرنسپل فکس کیے ہیں، ان کو فالو کرنا ہوگا. تو ایک چیز ہے پرفیکشن. جس میدان میں آپ کو پرفیکشن حاصل ہو، بہتر صلاحیت حاصل ہو، پروفیشنل ریکوائرمنٹس آپ کے پاس ہو، اسی میدان میں آپ قدم رکھیں. صرف خواہشات اور ڈیزائرز کی بنیاد پر کوئی بزنس امپائر قائم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ تجارت ہو، بزنس ہو، ایگریکلچر ہو، نوکری اور ملازمت ہو، کوئی بھی کام کرے، عبادت ہو، تعلیم ہو، تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اتقان کے ساتھ کیا جائے. اتقان کا ٹرانسلیشن پرفیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ پروفیشنل ریکوائرمنٹس کے ساتھ اس کام کو کیا جائے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پروفیشنلزم سننا، کہ پروفیشنل طور طریقوں کو اختیار کرنا یہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جس بزنس میں قدم رکھیں اس بزنس کے طور طریقے، اس کا مینجمنٹ، اس کے اصول و قواعد اور پرنسپل سے آپ واقف ہوں. ہمارے ہاں نسل در نسل ایک کاروبار چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بچے 10ویں 12ویں بمشکل پاس کرتے ہیں اور پھر وہ اس تجارت کا حصہ بن جاتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسے ڈیولپ کرنے کے لیے آپ MBBS کرائیں، بزنس مینجمنٹ کے کورسز کرائیں، تاکہ آپ کا بچہ اس بزنس کو ایک نئی سطح اور ایک نئی بلندی تک پہنچا سکے. وہ جب ہوگا جب آپ اس پروفیشنل ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، اور ابن کثیر نے اسے نقل کیا ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في الدين. ہمارے بازار میں، ہمارے ٹریڈ سینٹرز میں انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہوگی جو دین میں بزنس کے حوالے سے اسپیشلائزیشن رکھتے ہوں، بیسٹ انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہوں. تو گویا جو کام آپ کریں، جس میدان میں آپ ہوں، اس میدان کی نالج، اس کے انفارمیشن، اس کے اسکلز، اس کے ٹریڈز، ان سب سے واقف ہوں، تب جا کر آپ اس میدان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ جا کر بزنس کریں، اس لیے کہ وہ ایگریکلچر کے لوگ تھے، وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، اور نہ اہل مکہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم کھیتی باڑی کا کام اختیار کرو، اس لیے کہ یہ دو الگ الگ اسپیشلائزیشن کے لوگ تھے اور ہر ایک نے اپنے اپنے دائرے کار میں کام کیا. تو دوسری چیز جو میں نے کہا اسلامک پرنسپلز میں وہ یہ ہے کہ ہم اسپیشلائزیشن
اور ویل ٹرینڈ ہو کر کسی بھی میدان میں اور خاص طور پر تجارت میں قدم رکھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کوئی اسلامی نظام قائم نہیں ہے. پورا کا پورا نظام ظلم و استحصال پر مبنی ہے اور سودی نظام ہے. بینک سے لے کر آپ کے تجارت کے ایک چھوٹے چھوٹے چیزوں میں حکومت کا انوالومنٹ ہے, ٹیکس کے نظام تک. تو ایسے موقع پر بہت سی ناگوار چیزوں کو گوارا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے لیے علماء اور ایکسپرٹ سے آپ کو مشورہ کرنا ہوگا. اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 کرنسیز رائج تھی, ایک درہم اور دوسرے دینار. درہم سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا, دینار سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا جو رومن امپائر میں جاری تھا, اور درہم ایرانی سکہ تھا جو پارشین امپائر کا قائم بنایا ہوا تھا, انہوں نے اسے ڈھالا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں سکوں پر تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض ایسے نقش موجود تھے جو سراسر غیر اسلامی تھے, چونکہ وہ ایک سویلائزیشن, ایک تہذیب, ایک کلچر کو ریپرزینٹ کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کرنسیز میں معاملات کیے, ان سے خرید و فروخت کا کام کیا, انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اموی دور میں جا کر مسلمانوں نے پہلی مرتبہ باضابطہ اپنی کرنسی ڈھالی ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے اسی کرنسی کو قبول کیا جو بازار میں رائج تھی. اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بہت سی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن اس کے لیے علماء اور اصحاب افتاء سے رجوع ہو کر آپ ان کے سامنے اپنا کیس اسٹڈی رکھیں, اور اس کی روشنی میں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ کو کرنا ہے. تیسری چیز جو میں نے بتایا, جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, میں نے 3 اصول آپ کے سامنے رکھے. پہلا یہ ہے کہ بزنس کوآپریٹو بنیادوں پر ہو, مختلف صلاحیتوں کے باصلاحیت لوگوں کو جمع کیا جائے, ان کے اشتراک اور پارٹنرشپ کے ساتھ کیا جائے. دوسرا, پرفیکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے, پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہے, اسے پورا کیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سی ناگوار چیزوں کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا, رسک لینا پڑے گا, جیسا کہ محترم نے اس واقعے سے بتایا. چوتھی چیز یہ ہے بزنس کے حوالے سے کہ اپرچونٹیز تلاش کریں, امکانات کو دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ پوری کی پوری نسل ایک بزنس کی طرف چلی جا رہی ہے. میں آپ کو بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, جن مثالوں کو ابھی ڈاکٹر رمضان صاحب نے ذکر کیا, کہ الگ الگ اپرچونٹیز دیکھی جائے, امکانات دیکھے جائیں اور ان پر عمل کیا جائے انوویشن کے ساتھ. اس کے اندر تخلیقی رنگ ہونا چاہیے, کریٹیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. میں اس کی ایک مثال دوں. بخاری میں امام بخاری نے یہ باب نقل کیا ہے باب الجمعہ میں, کہ صحابہ جمعہ کے دن کا انتظار کیا کرتے تھے. مسلمانوں کی عید کا دن ہے, جمعہ کی نماز ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریزن تھا کہ جمعہ کے دن ایک بوڑھی خاتون کوئی بہت ہی عمدہ قسم کا حلوہ یا میٹھا ایک سویٹ آئٹم بنا کر لاتی تھی اور مسجد نبوی کے باہر فروخت کیا کرتی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں انتظار رہتا تھا اس ڈش کا کہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور جا کر ان سے خرید کر کھائیں گے. دیکھیے یہ جو بنیادی بات ہے کہ ہمیں ایک ایسے آئیڈیاز, انوویٹیو آئیڈیاز اپنے سماج میں لانا چاہیے, اپنی تجارت اور بزنس میں لانا چاہیے, جو وقت کی ضرورت ہو, تقاضے کو پورا کرتا ہو, کسی ضرورت کو ایڈریس کرتا ہو. صرف ٹریڈیشنل انداز میں ایک کام کو کیے جا رہے ہیں, ایک رسم کو نبھائے جا رہے ہیں, 10x10 کی دکان 3 نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور اگلی نسل بھی اسی کی حفاظت کر رہی ہے, یہ تجارت نہیں ہے, یہ بے برکت تجارت ہے. تجارت میں گروتھ ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, ترقی ہونی چاہیے. اور اگر آپ انوویٹیو آئیڈیاز نہیں لائیں گے تو یہ ترقی کبھی نہیں ہو سکتی. اور صحابہ نے یہ کام کیا. مثال کے طور پر ایگریکلچر کے حوالے سے بتاؤں کہ مدینہ میں ایک طریقہ رائج تھا کہ 2 الگ الگ نسل کے پودوں کو ملا کر ان کی ایک جین تیار کی جاتی تھی اور اس سے جو ہے درخت لگائے جاتے تھے, تو اس میں پھل زیادہ ہوا کرتا تھا. ایک موقع پر ایکسپریمنٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو صحابہ رک گئے. 1 سال ایکسپریمنٹ کرنا تھا, تو اس سال جب پروڈکشن آیا تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور اس سال جو پروڈکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ کم ہو گئی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریکٹس بہت اچھی تھی، اس کو دوبارہ کنٹینیو کرو. تو یہ جو نیو ایکسپیریمنٹس ہیں، نئے تجربات ہیں، تو وہ ہر دور میں کرنا چاہیے. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انوویٹیو آئیڈیاز دیے تجارت اور بزنس اور ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا ارضا میتا فهو احق بها، جس نے کسی مردہ زمین کو زندہ کیا تو گویا وہ اس کا مالک اور اس کا اونر ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ مدینہ ایگریکلچر کی جگہ تھی، وہاں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی، کاشتکاری ہوا کرتی تھی، لیکن لوگوں کا رجحان تھا جس کو کرنا کر رہا ہے، لیکن بہت سی زمینیں افتادہ پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مدینہ کے اکنامیکل سسٹم میں ایک نیا ڈیولپمنٹ ایڈ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان، یہ سرکولر جاری کر دیا کہ جس کسی نے کسی غیر مملوکہ زمین کو دیکھا اور اس کو اپنے اس میں لیا اور اس کے اندر کوئی کھیتی باڑی کی، کوئی باغ لگایا، کوئی نیا ڈیولپمنٹ کیا، یعنی زراعت کے حوالے سے کوئی کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کا پٹا ہم پورا اس کے نام کر دیں گے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ آپشنز، اپرچونٹیز، نئے آئیڈیاز کی طرف آگے بڑھیں اور ایسے مواقع اور امکانات تلاش کریں کہ آج کے دور میں کس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس پالیسی کا ایک حصہ تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے دور تک طریقہ یہ تھا کہ بیت المال میں جو مال آتا تھا وہ خرچ کر دیا جاتا تھا. جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو اس وقت ان کو بیت المال میں صرف 1 درہم ملا. وہ 1 درہم بھی ایسا ملا کہ جس جگہ پر مسلمانوں کے پیسے اور آمدنی جمع کی جاتی تھی وہاں کہیں چھپ کر گر گیا تھا، کہیں کسی کونے میں پڑا تھا. جب تلاش کیا گیا تو 1 درہم صرف ملا. وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے معاشی نظام اور جو ویلتھ کا آغاز کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ سسٹم ڈیولپ کیا کہ لاکھوں کلومیٹر میں رہنے والے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی کفالت کی، اسکالرشپ دی، تنخواہیں دی. یہ نظام کیسے انہوں نے کیا؟ انوویٹیو آئیڈیاز کے ذریعے سے، تخلیقی تصورات اور نظریات کے ذریعے سے. تو تجارت میں ہمیشہ ڈفرینٹ اپرچونٹیز اور ڈفرینٹ آپشنز کو آپ کو دیکھنا چاہیے. اب اس کے اوپر آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے کرنے کے کیا کام ہیں. خاص طور پر دھولیا کے مسلمانوں کے لیے میری 2-3 گزارشات ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہاں جو لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی انجینئر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی بزنس سے تعلق رکھتا ہوگا، کسی کے پاس ورک فورس اور لیبر فورس ہوگی. یہ سب الگ الگ صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں. جب ہم ایک مکان کی تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں 10-15 قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں افراد کی ضرورت ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے. اب اس کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو غیر مرکوز بنایا جائے، ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے. میں جس سے چاہے خرید لوں، میں جس سے چاہے سروسز لے لوں. لیکن اگر اسی کو آپ سینٹرلائز کر دیں گے، مرکوز کر دیں گے، تو یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد کے ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا یہ ذریعہ بنے گا. اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے، تلنگانہ گورنمنٹ نے ہائی ٹیک سٹی میں حیدرآباد میں ایک ٹی ہب قائم کیا ہے. ٹی فور تلنگانہ، ٹی فور چائے. تو تلنگانہ ہب قائم کیا ہے. اس ایک چھت کے نیچے ملٹی ملینرز اور بلینرز بھی آتے ہیں، انجینئرز بھی آتے ہیں، الگ الگ سروسز پرووائڈر بھی آتے ہیں. اب کسی نے ایک بڑا انفراسٹرکچر قائم کرنا ہے، اس نے اپنی ریکوائرمنٹس ان کے حوالے کر دی، وہ ایڈمنسٹریشن بتائے گا کہ فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے. اب لوگ اپنی طرف سے پرپوزل داخل کریں گے. تو اس طرح وتھ ان دا کمیونٹی آپ کے ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا ایک ایسا میکانزم قائم ہو جائے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگلے 10 سال میں اس ہال کا بیٹھا ہوا ہر فرد خود مکتفی ہوگا اور اس کے تحت کتنے افراد کو روزگار مل رہا ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ کچھ 2 علماء کو لیں، اچھے تاجروں کو لیں، بزنس ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے افراد کو لیں، بزنس ایڈوائزرز کو لیں اور ان کو لے کر ایک ڈی ہب آپ قائم کریں، دھولیا ہب. اور اس میں ہمارے سماج کے جو ایسے باصلاحیت افراد ہیں ان کو لیا جائے اور کسی کی سروس کو صرف نام دیکھ کر نہ لیں
بلکہ گریڈنگ کریں کہ کس کی سروس کیسی رہی، اس کو پوائنٹس دیے جائیں، اس کی سروس کو آپ ڈیفائن کریں تاکہ اگلا بندہ آ کر یہ دیکھے کہ یہ 4 افراد میں سے اس کی سروس بہتر ہے، میں اسے لوں گا۔ تو اس طرح ایک بہت ہی زبردست صلاحیت آپ کے درمیان ڈیولپ ہوگی اور آپ کی معاشی سرگرمیاں سینٹرلائز ہوں گی، آپ کی کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں وہ کردار ادا کرے گی جو حکومتیں ادا نہیں کر سکتی۔ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہاں علماء موجود ہیں اور خاص طور پر مفتی صاحب، مجھے پتہ چلا کہ جمعہ کے خطبات کے لیے آپ اگر کوئی رہنمائی کرتے ہیں تو یہاں 125 سے زیادہ مسجدیں قائم ہیں، تو ہم سال میں چند ایک جمعے ایسے ہوں جس میں بزنس کی اہمیت و فضیلت اور باہمی تعاون اور بزنس کے طور طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے اوپر جمعہ کے بیانات ہوں۔ جب تک پبلک اویئرنیس ہم کریٹ نہیں کریں گے اور اس کو ایک دینی ذمہ داری کی حیثیت سے پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ ہر سال 2 سے 3 ایسے ورکشاپ رکھے جائیں جس میں بڑے بڑے ماہر انوویٹو جو تجربات پورے ملک میں ہوئے ہیں تجارت کے حوالے سے، چاہے مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلم بھائیوں کے درمیان ہو، ان کو بلائیے، ان کو سنیے، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیے۔ عظیم پریم جی کا نام لیا گیا۔ عظیم پریم جی ایک تیل بیچنے والے کے بیٹے تھے، ان سے انڈیا ٹوڈے نے ایک انٹرویو کیا تھا، آج سے 20 سال پہلے ہم نے پڑھا، بڑی پتے کی بات ہے، میں وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرویور نے پوچھا کہ اتنی کم عمری میں، آپ کے ہم عمر لاکھوں کروڑوں لوگ اس ملک میں ہیں، لیکن آپ نے ایک اتنا بڑا بزنس امپائر کیسے قائم کیا ویپرو کے نام پر، جو یہاں سے لے کے امریکہ اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے موضوع سے متعلق، میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دنیا میں کہیں کوئی سیمینار، کوئی ورکشاپ، کوئی ٹاک ہوئی اور اس کے لیے مجھے جتنے پیسے دینے پڑے میں دے کر اس میں ضرور شریک ہوا، اور اس طرح ہم نے میرے سبجیکٹ کے دنیا میں جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹیز تھے ان کی نالج کو جمع کیا، گیدر کر کے میں نے اسے انویسٹ کیا، اور اسی انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا امپائر ہم نے کھڑا کر دیا۔ تو آپ سلیکٹڈ تاجروں کو جو واقعی دلچسپی رکھتے ہوں، سال میں ان کے 2-3 ورکشاپ رکھے اور اس میں نئے ایکسپیرینس، نئے تجربات اور جو نیو اپرچونٹیز ہیں ان کے حوالے سے ٹیبل ٹاک ہو، گروپ ڈسکشن ہو، پینل ڈسکشن ہو، تاکہ آپ نئی چیزوں سے ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمارے گرد و پیش میں ایک ٹیلر بھی ہوتا ہے اور فیشن ڈیزائنر بھی ہوتا ہے، ہمارے گرد و پیش میں ایک کوک باورچی بھی ہوتا ہے اور شیف بھی ہوتا ہے، ایک ٹیچر بھی ہوتا ہے اور ایک ایجوکیشنل ٹرینر بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ درزی ٹیلر وہی کپڑا سلتا ہے، فیشن ڈیزائنر بھی وہی کپڑا سلتا ہے، کھانا ایک عام باورچی بھی بناتا ہے اور شیف بھی بناتا ہے، لیکن ان دونوں کی یافت اور ان کی انکم اور آمدنی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک باورچی اگر 15,000 روپے مہینے 3 ٹائم کھانا بنا کر کما رہا ہوگا تو ایک شیف 15 لاکھ روپے کما رہا ہوگا۔ یہ فرق کیسے آتا ہے؟ یہ فرق آتا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے سے، پروفیشنل ریکوائرمنٹس اپنے اندر جمع کرنے سے۔ تو آپ جس میدان میں، اس میدان کی جو پروفیشنلزم ہے اس کو اڈاپٹ کیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ایپل بنیں، آپ سیمسنگ بنیں، لیکن کبھی بھی نوکیا موبائل مت بنیے گا، ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، بازار میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔